اللہ عز و جل کے محبوب دایان غیوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو آئیے آپ اور میں مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی اور وضو کے درمیان ہم کون سی دعا پڑھ کر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ برائے کرم یہ ویڈیو پوری آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری تھوڑی بہت کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یہ ویڈیو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ ویڈیو لائک کریے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ وضو کی سنتیں: نیت کرنا، بسم اللہ سے شروع کرنا، پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا کہ یہ عورتوں کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، ان کے لیے مسی کافی ہے، ان کے دانت اور مسوڑے بانسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں۔ 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، بدن کے جو حصے دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، ساتھ ہی دونوں کانوں کا اسی پانی سے مسح کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا کہ پہلے منہ، پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئیں۔ اعضاء کو اس طریقے سے دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ: کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے بھی زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم سے کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو اچھی طرح دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی اچھی طرح بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجیے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پہنچائیے۔ پھر الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈال کر اچھی طرح صفائی کیجیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح سے دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے اور اسی طرح پھر الٹا ہاتھ بھی دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اسلامی بہنیں توجہ فرمائیں، اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سا بھی زیورات پہنے ہوئے ہو تو ان کو ہلا لیجیے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ اگر ان کو ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں، اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ہلانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اکثر اسلامی بھائی بہن کیا کرتے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر پہنچوں سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک پانی بہتا چلا جاتا ہے۔
اس طرح کرنے سے کونے اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیاں کردہ طریقے سے ہی ہاتھ دھوئیے اور اب چلو بھر کے کونی تک پانی بہانے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے جس طرح دکھایا گیا ہے، اور اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں کے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بھائی بہن گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹے اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی کا پکڑ ضائع ہوتا رہے، یہ اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹکنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے آدھی پنگلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ وضو کے درمیان 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا جب تک آپ وضو بنا رہی ہیں تب تک آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے قبر کے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت دے۔ یہ دعا پڑھنے سے پہلے اور یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔